آیا ہے۔ ابو لولو فیروز مجوسی ایک مدینے میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ حضرت عمر کے پاس آیا جو میرا آقا مغیرہ بن شعبہ مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے۔ وہ فرمانے لگے کتنا ٹیکس لیتا ہے؟ آپ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا جی میں چکیاں بناتا ہوں۔ تو کہنے لگے کتنا ٹیکس آپ سے وصول کرتا ہے؟ کہنے لگا جی ٹیکس وہ 2 درہم مجھ سے لیتا ہے۔ کہنے لگے یار یہ تو کوئی زیادہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر اسے مذاق میں ہی کہنے لگے کہ یار ایک چکی مجھے بھی بنا دو۔ تو وہ غصے سے کہنے لگا جی آپ کو تو ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ ساری دنیا یاد کرے گی۔ صحابہ نے کہا اے عمر بن خطاب آپ کو انہوں نے قتل کی دھمکی دی ہے اس نے۔ تو فرمانے لگے جب اس نے واضح کوئی بات نہیں کی تو تب تک میں اسے گرفتار نہیں کر سکتا، کوئی ایکشن نہیں لے سکتا۔ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو وہ جو ابو لولو فیروز مجوسی تھا اس نے اپنے خنجر کو زہر میں ڈبو کے رکھا اور وہ جناب ممبر کے پیچھے آ کر چھپ کر بیٹھ گیا۔ تو اندھیرے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آئے تو جب وہ صفوں کے درمیان سے گزرتے تو لوگوں سے کہتے استووا برابر ہو جاؤ، صفے درست کر لو، صفے برابر کر لو۔ جیسے انہوں نے نماز شروع کی تو عمر بن میمون تابعی کہتا ہے کہ میرے اور حضرت عمر کے درمیان صرف عبداللہ بن عباس کا فاصلہ تھا۔ کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھاتے تو اکثر سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے یا سورہ نحل پڑھا کرتے تھے۔ کہتے جیسے ہی انہوں نے ابھی نماز کا آغاز کیا ہے وہ مجوسی آدمی جو پیچھے چھپا ہوا تھا وہ نکلا، اس نے حضرت عمر پر خنجر کے وار کرنا شروع کیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کے اوپر اس نے سارے وار کیے حتیٰ کہ ان کی انتڑیاں بھی باہر آ گئی۔ تو وہ کہنے لگے، انہوں نے اونچی آواز سے کہا میرے اوپر کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے اسے مسلح پر کیا، انہوں نے مختصر سی نماز پڑھائی۔ اب ظاہری بات ہے پیچھے سے اس عرابی نے بھاگنا تھا، وہ مجوسی آدمی پیچھے سے بھاگا تو اس نے 13 صحابہ کو زخمی کیا، مات منہم 7 7 موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ جب وہ باہر نکلا تو پکڑا نہیں جا رہا تھا، ایک صحابی اس کے پاس کوٹ تھا، اس نے کوٹ اس کے اوپر پھینکا تو اس نے جب سمجھا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا اپنا ہی خنجر اس نے نکالا اور اپنے آپ کو مار کر اس نے خودکشی کر لی اور جہنم واصل ہوا۔ جب نماز ختم ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عبداللہ بن عباس میرے اوپر کس نے حملہ کیا ہے؟ میرے بیٹے عبداللہ کو بھی بلاؤ۔ وہ کہنے لگے وہی جو مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے اس نے آپ پر حملہ کیا ہے۔ کہنے لگے الحمدللہ الذی، یا اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کسی کلمہ پڑھنے والے نے عمر پر حملہ نہیں کیا۔ یہاں تو مسلمان ہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے قاتل کون ہے اور مقتول کو نہیں پتہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے۔ کہنے لگے یا اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ عمر پر حملہ کرنے والا مسلمان نہیں تھا۔ اس کے بعد کیونکہ زخم زیادہ لگے تھے بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی ہوش آئی تو اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے، لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، تبصرہ کرنے لگے کہ لگتا ہے اب عمر نہیں بچیں گے۔ کچھ لوگ کہنے لگے جی طبیب کو بلایا جائے تو نبیز پلایا جائے۔ ان کو نبیز پلایا گیا تو انتڑیوں کے راستے سے باہر آ گیا۔ جیسے ان کو ہوش آئی آنکھیں کھلی تو کہنے لگے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو ان کے بیٹے عبداللہ کہنے لگے جی ابا جی لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ کہنے لگے اپنے باپ کو وضو کرواؤ، پھر آپ کے باپ نے بھی سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے۔ وضو کیا تو سب سے پہلے انہوں نے جو کام کیا نماز ادا کی، اور اس کے بعد فرمانے لگے واللہ اللہ کی قسم جو آدمی نماز نہیں پڑھنے والا لیس لہ حظ فی الاسلام، ایسے بندے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، ایسے بندے کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں۔ سب سے پہلی بات حضرت عمر نے یہ فرمائی حملے کے بعد، اور اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے بیٹا اپنے باپ کا رجسٹر دیکھو، آپ کے باپ نے کتنا قرض دینا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ابا جی میں نے دیکھا ہے 86,000 درہم آپ نے قرض دینا ہے۔ امیر المومنین دنیا سے جا رہے اور 86,000 درہم کے مقروض جا رہے ہیں، اور بیٹا آپ اس طرح کرنا کہ اگر میرا مال وغیرہ بیچنا اگر تو پورا ہو جائے ٹھیک ہے، تو میرا قبیلہ جو بنو عدی ہے ان سے مانگ لینا، تو سارا میرا قرض بھی ادا کر دینا، کیونکہ قرض والا معاملہ تو اللہ شہید کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد فرمانے لگے بیٹا عبداللہ ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے عرض کرو میرے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ مل سکتی ہے۔ اور بیٹا عبداللہ جا کر امیر المومنین نہ کہنا، جا کر یہ کہنا کہ عمر کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے جب آپ امیر المومنین کہیں تو ان کے ذہن میں آیا کہ اب وہ امیر المومنین ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے، تو شرم کی وجہ سے وہ اتفاق نہ کر لے چلو عمر کو میں جگہ دے، امیر المومنین نہیں کہنا۔ وہ عبداللہ بھاگے بھاگے گئے، جا کر حضرت عائشہ کو دیکھا تو وہ بھی حجرے میں بیٹھی زار و قطار رو رہی تھی۔ فرمانے لگے کہ مجھے
عمر نے بھیجا ہے، اور ابا جی کہہ رہے تھے امیر المومنین نہ کہنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ مل سکتی ہے؟ وہ حضرت عائشہ زاروں قطار رونے لگی، فرمانے لگی باقی سارے صحابہ تو خود آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، عمر تو مراد بن کر آیا، عمر کو تو آپ نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا، تو لہٰذا میں عمر کو اپنی جان کے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میرے شوہر یہاں پہ دفن اور میرے والد صاحب دفن ہیں، لیکن میں عمر کو اپنی ذات کے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ بیٹا عبداللہ بھاگا گیا تو جا کر کہنے لگا ابشر، آپ خوش ہو جائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ مل سکتی ہے۔ وہ فرمانے لگے بیٹا ابھی میں زندہ ہوں، جب میری جان نکل جائے نا تو دوبارہ پھر حضرت عائشہ سے پوچھ لینا، تو اگر تو وہ اجازت دیں تو مجھے آپ کے حجرے میں دفن کر دینا، وگرنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عیادت کرنے کے لیے لوگ آ رہے تھے، ایک نوجوان آیا، کہنے لگا عمر آپ کے کیا کہنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، آپ سے وہ راضی تھے، حضرت ابو بکر دنیا سے گئے، وہ بھی آپ سے راضی تھے۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے تو اس بات کا ڈر ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری نیکیوں اور برائیوں کو برابر کر دے اور مجھے نجات مل جائے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اور اس کے بعد اور ایک نوجوان آیا، جب وہ جانے لگا تو کہنے لگے ردوا علیہ حاضل غلام، اس لڑکے کو بلاؤ۔ وہ لڑکا آیا، کہنے لگے بیٹا اپنا جو طے باندھا نا اظہار ہے، یہ ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں، فَإِنَّهُ أَتْقَى لِرَبِّكَ، اگر آپ کی چادر شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوگی تو اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، وَأَنْقَى لِثَوْبِكَ، آپ کا کپڑا بھی صاف رہے گا۔ دنیا سے جا رہے ہیں اور اس بات کی فکر ہے، جاتے جاتے بھی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے بیٹا عبداللہ جب تیرے باپ عمر کی جان نکل جائے، جب تو محسوس کرے کہ تیرے باپ عمر کی جان نکلنے کا وقت ہے تو میرا سر سجدے کی حالت میں لگا دینا، آپ کا باپ سجدے کی حالت میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے۔ بیٹے نے جب آثار محسوس کیے تو انہوں نے سجدے میں اپنے والد کا سار کر دیا، تو سجدے کی حالت میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جان پرواز کر گئی۔ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ صہیب رومی پڑھائے گا، تو ان کی وصیت کے مطابق حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھایا۔ ابھی مسجد میں چارپائی پڑی تھی، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں بھی کھڑا تھا تو اچانک میرے کندھے کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا، اور وہ کہنے لگا عمر آپ کی کیا کہنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے میں نے یہ کام کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوئے، عمر داخل ہوئے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے پیچھے جب مڑ کر دیکھا فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی تعریف بیان فرما رہے۔ اور بخاری شریف کی آخری بات کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد بن حنفیہ، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے سوال کیا مجھے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مقام اللہ نے کسے عطا کی ہے؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب کہنے لگے ابو بکرین، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مقام حضرت ابو بکر کو عطا کی ہے۔ کہتے ہیں میں دوبارہ کہنے لگا اس کے بعد، پھر کہنے لگے اس کے بعد حضرت عمر کو سب سے زیادہ اللہ نے مقام عطا کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل و مناقب کا ذکر کیا ہے۔ وہ حضرت علی کا بیٹا کہتا ہے میرے ذہن میں آیا کہ اب ابا جی کہیں حضرت عثمان کا نام نہ لے دیں۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا اس کے بعد پھر تیسرا نمبر آپ کا ہے؟ کہتے ہیں میرے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں اس کے بعد ثم عثمان، حضرت عمر کے بعد عثمان کا نام ہے۔ کہنے لگے لا انا الا راجل من المسلمین، کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں، تو یعنی انہوں نے حضرت عثمان کا نام لیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی کہ آپ میرے بعد ان کو خلیفہ بنا دینا، اور اس موقع پر یہ بھی کہنے لگے کاش کہ اگر آج ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں کسی سے مشورہ نہ کرتا، بغیر کسی کے مشورہ کیے میں ابو عبیدہ بن جراح کو میں آج امیر خلیفہ مقرر کر دیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت کا آپ بھی مطالعہ کریں، کوئی کتاب جو شبلی نعمانی کی کتاب ہے الفاروق، اور ایسے علی صابونی ایک سعودیہ کے عالم ہیں، انہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے حوالے سے کتاب لکھی ہے۔ ابھی اور بھی بے شمار باتیں ہیں، وقت زیادہ ہو جائے گا تو میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تقوی والی زندگی بسر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح نیکی تقوی والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔